اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے رجب المرجب۔ اسلامی تاریخ کا 7واں مہینہ رجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخذ ہے۔ ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اہل عرب اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کو رجب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ رجب کو اسم یعنی بہرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کسی فریادی کی آواز نہیں سنی جاتی تھی۔ رجب المرجب کے اہم واقعات: پہلی تاریخ کو سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا۔ 13 تاریخ ولادت حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور 27ویں شب کو محبوب کبریہ علیہ السلام جسمانی معراج کے لیے تشریف لے گئے، جس میں آسمانی سیر اور جنت و دوزخ کو مداخلہ فرمایا اور دیدار الہی سے مشرف ہوئے، اور 28ویں تاریخ کو حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ اسی طرح سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ فوائد حناد میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے تو 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ اسی طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا۔ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت نفل 6 سلام سے اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 12 مرتبہ پڑھے۔
نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ درود شریف 70 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ یہ پڑھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ یہ پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنک انت العلی الاعظم۔ پھر دوسرا سجدہ کرے اور اس میں بھی سجدہ اول والی دعا پڑھے، اور پھر سجدہ میں رہ کر جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح رجب کی 27ویں شب کو 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر کہیں اللہم انی اسألک بمشاہدتی اسرار المحبین وبالخلوۃ التی خصصت بها سید المرسلین حین اسریت به لیلۃ السابع والعشرین ان ترحم قلب الحزین وتجیب دعوتی یا اکرم الاکرمین۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اور جب دوسروں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل زندہ رکھے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رجب المرجب کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔